السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کیا کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کریں، اللہ سے ڈرایا کریں، کیونکہ جو نصیحت ہے یہ بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے موجود ہے السلسلۃ الصحیحہ کی روایت نمبر 3647۔ ہم اس روایت کو پڑھیں گے اور اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوگی انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لا یظلم المؤمن حسنة یصاب علیہ الرزق فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ واما الکافر فیعطى بحسناته فی الدنیا فاذا لقی اللہ عز وجل یوم القیامة لم تکن له حسنة یعطى بها خیرا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کے بدلے اس سے رزق پہنچایا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس حدیث کے اتنے ٹکڑے کو سمجھا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جو مومن بندہ ہے وہ جو نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نیکی کا اس کو فائدہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کی نیکی کا اس کو فائدہ دیں گے۔ اور دیکھیں ایمان کا کتنا فائدہ ہے کہ ایک مومن ہونا، مسلمان ہونا اور نیکی کرنا، اس کا کتنا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں میں اجر رکھا ہے، لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہیں۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبکہ کافر کو اس کی نیکیوں کے بدلے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیے ہوں گے دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کی ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کے بدلے اسے اجر دیا جائے۔ دیکھیں جو شخص کافر ہوگا، یعنی کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں، کوئی کافر اللہ کی راہ ویسے دے دیتا ہے کہ بھائی فلاں میں نے دیا، یہ اللہ کے لیے دیا، حالانکہ وہ جیسے مرضی دے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کی نیکی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ کافر ہے وہ جتنی مرضی نیکی کر لے، جتنی مرضی اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے پہاڑوں کے پہاڑ خرچ کر دے، لیکن اصل میں اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لیے ہمارا جو اصل ہدف ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے وہ آخرت کی زندگی کو بنانا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کر لیں۔ تو جو شخص دنیا میں مال اتنا خرچ بھی کرتا ہے تو اس کو اتنا بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اس کی آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے، تو وہ کیسا برا ترین شخص ہے۔ اور ایک مومن کو دیکھیں جو شخص اللہ رب العزت کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، اگر وہ شخص دنیا میں رہ کے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا عمل کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس حدیث کے اندر نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ موت کا پتہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، انسان کا پیسہ، دولت، مال، عزت، شہرت سب کچھ ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ انسان جن عزتوں شہروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی یہ میری شہرت مجھے بچا لے گی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی طاقت، کوئی شہرت، کوئی عزت، کوئی منصب، کوئی طاقت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ جتنی مرضی دنیا کے اندر آپ کے نیچے چاہے جتنی مرضی مخلوق تھی، جتنی مرضی فوجیں تھی، پہاڑ تھے، لیکن آخرت کی زندگی ایسی ہوگی اللہ رب العزت جب حساب لیں گے صرف انسان کے اپنے نیک اعمال ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھا کریں اور مومن بننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔